اچھا، میں پچھلی بات کو اگلی بات کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہوں کہ ہم نے ایک مثال سنی ہوگی کہ یہ قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب یہ بریانی کی پلیٹ کے اوپر جو ہے یہ اپنا ووٹ نہیں دے دے گی، چھوڑے گی نہیں دینا۔ اس کا مطلب ہے کہ تب تک ہی کوئی ترقی کر سکتا ہے جب تک وہ معاشی طور پہ اتنا زیادہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا اور اپنے فیصلے خود لے سکتا ہے، اس کا سٹیٹس بدل جائے گا۔ تو عورتوں کو اپنا سٹیٹس بدلنے کے لیے معاشی طور پہ اپنے آپ کو اوپر لانا ہوگا۔ اس کے بعد میں بات کروں گا صحت کے سیکٹر کے اندر۔ صحت کے جو سیکٹر ہے اس کے اندر بھی جو جینڈر باعث ہے وہ بہت زیادہ واضح ہے۔ مثال کے طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو جینڈر ڈسپیرٹی ہے وہ آپ کے صحت کے نظام کے اندر بھی ہے۔ اس کی ریزنز کیا ہیں کہ ارلی میرجز جب ایک لڑکی کی جلدی عمر میں شادی ہوتی ہے 18 سے پہلے یا 18 میں، تو جب تک اس کی گریجویشن بھی نہیں ہوتی تک آلموسٹ، تو اس وقت جب اس کی شادی ہو چکی ہوتی ہے تو وہ اتنا فیصلہ لینے میں ناکام ہوتی ہے کہ کب اس کو اپنی اولاد کا حق حاصل کرنا چاہیے، کب تک اس کو پڑھائی کرنی چاہیے، کب تک اس کو جو ہے ایون 18 سے پہلے یا 18 کے اندر اس کو اپنی جو شادی کا حق ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں کرنے کا حق نہیں ملتا اسے۔ تو جو یہ ارلی میرجز کا جو ایک بہت بڑا ایشو ہے جس سے ایک نہ صرف اس کی اپنی صحت پہ بلکہ اس کے بچوں کی صحت کے اوپر بھی برا اثر پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ میں بات کروں گا کہ جو صحت کا نظام ہے اس کے حوالے سے کہ ایک مورٹیلٹی رپورٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جتنے بھی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کے اندر جو مورٹیلٹی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، ڈیولپ کنٹریز کے اندر کم ہوتی ہے۔ وہاں پہ پورا ان کو بچیوں کو ان کی صحت کا ایک چارٹ دیا ہوتا ہے، ان کو جو بیسک سہولتیں ملتی ہوتی ہیں۔ اچھا، اب میں بتاؤں گا کہ یہ جو کم ترقی یافتہ ممالک ہوتے ہیں ان کے ہاں جو یہ مورٹیلٹی ریٹ اتنا زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ اس میں سب سے جو بڑی ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو وہاں پہ عورتوں کی اندر جو نا آئرن کی ڈیفیشنسی جو ہوتی ہے نا وہ ریپروڈکٹیو ایج کے اندر کم کی وجہ سے کم ہوتی ہے۔ اب جب ان کی آئرن کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے جو بچے ہوتے ہیں ان کی گروتھ سٹنٹ ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ وہ جلدی زیادہ بچے بیمار رہتے ہیں، اور ایون عورتیں بھی زیادہ بیمار ہوتی ہیں ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر۔ اس کے علاوہ عورتوں کی جو بنیادی سہولیتیں ہوتی ہیں نا ان سے محروم رکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی عورت بیمار ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے یہ اپنی جو بھی آپ کا ایشو ہے، خاص طور پہ عورتوں کو کیا ہوتا ہے، سر کا درد زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے، ہر وقت ہی رہتا ہے، سر کا درد زیادہ رہتا ہوگا۔ اس کے علاوہ ان کے جو دوسرے معاملات ہیں اس کے حوالے سے ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ گھر پہ ہی رہو، اور آپ نے کیا یہ بات جا کے ڈاکٹر کو بتانی ہے، تو وہ آپ گھر میں ہی وہ بیچاریاں برداشت کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو باقی جو معاملات ہیں اس میں یہ کہوں گا کہ جینڈر ایکویلٹی کے لیے نا آپ کو ہیلتھ کے سیکٹر کے اندر سب سے ضروری ہے کہ آپ انویسٹ کرو، اور پھر ہی آپ جا کے جینڈر ایکویلٹی کو اچیو کر سکتے ہو۔ اگر میں سیاسی میدان میں بات کروں تو یہ بڑا کلیئر ہے کہ جو میل ہے اس کو ہی فیصلہ ساز کہا گیا ہے، فیصلہ ساز بنایا گیا ہے۔ عورت کو کمزور سمجھا جاتا ہے اور وہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ کوئی بھی بہتر حکمت عملی نہیں بنا سکتی۔ مثال کے طور پہ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ اگر ہم پاکستان کی بات کریں نا خاص طور پہ، تو صرف اور صرف ہماری نیشنل اسمبلی کے اندر 60 ریزروڈ سیٹس ہوتی ہیں جہاں پہ ان کو کوٹے کے ذریعے شامل کیا جاتا ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بہت کم عورتیں ہوتی ہیں۔ ہماری جو بھی 62 پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں آلموسٹ جو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس کے اندر تو گنی چنی 4 سے 5 یا اتنی ہوتی ہیں جو ایم این ایز بن کے اس کے بعد منسٹرز بنتی ہیں۔ ان کو اس قابل، ان کو اس اہل نہیں سمجھا جاتا کہ ان کو منسٹریز دی جائیں۔ ان کو اس لیے رکھا جاتا ہے کہ وہ جو ہے وہ ایک صرف اور صرف یہ شو ہو جائے کہ پارٹی کے اندر وومنس کی بھی شمولیت ہے۔ اس کے علاوہ جو ٹریڈیشنلی ہمارا ایک سوچ ہوتی تھی کہ میل جو ہوتا ہے نا وہ ہی یہ جو پالیٹکس کا بزنس کر سکتے ہیں، اس کے لیے پچھلی سفریج موومنٹ چل رہی تھی۔ سفریج موومنٹ کے اندر عورتوں کو حق دیا گیا کہ وہ سب سے پہلے اپنے نمائندے چوز کر سکتی ہیں، وہ خود بھی الیکشن کنٹیسٹ کر سکتی ہیں، وہ الیکشن جیت کے ایم این ایز بن کے، ایم پی ایس بن کے، اس کے بعد ایون جو ہے وہ منسٹرز بھی بن سکتی ہیں اور اپنی منسٹریز کو بہترین سرو بھی کر سکتی ہیں۔
اچھا، اب ہم بات کریں گے کہ وہ کون کون سا جو انسٹیٹیوشنز ہیں جنہوں نے نا جینڈر انیکویلٹی کو، یہ جو واضح فرق ہے، جو واضح تفریق ہے دونوں مرد اور عورت کے سٹیٹس کو لے کے، اس میں کون کون سے وہ ادارے ہیں وہ جو اس فرق کو بڑھا رہے ہیں. سب سے پہلا ہے سرمایہ دارانہ نظام. سرمایہ دارانہ نظام کیا ہے؟ جب فری مارکیٹ کے اندر ہر بندے کو اپنا بزنس کی چھوٹ ہے کہ وہ اپنا کاروبار کرے، اپنا منافع کمائے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو عورتیں ہیں ان کو بہت زیادہ وہ افیکٹ کرتی ہے. وہ افیکٹ ایسے کرتی ہے کہ ایک تو ان کی پروگرس کے اوپر فوکس نہیں کیا جاتا، ان کی ترقی کے اوپر فوکس نہیں کیا جاتا، ان کو اپلفٹ کرنے میں کوئی سٹیپس نہیں لیے جاتے. اور دوسرا ہے وہ ہے ریلیجن. ریلیجن یہ ہے کہ جتنے بھی ریلیجیس جو ملاز ہوتے ہیں ان کا یہ ایک ماننا ہے کہ جو بچی ہے اس کو چار دیواری میں محفوظ رکھنا چاہیے، اس کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. اس کا جو رول ہے وہ صرف یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ گھر کی صفائی کرے، وہ گھر کے کپڑے دھوئے، وہ گھر کی کوکنگ کرے، وہ بچوں کی نشو و نما کرے، نتھنگ ایلس. یہ جو سوچ ہے جس کی وجہ سے آج جو ہمارے ملک کے اندر ایکسٹریمزم ہے، انتہا پسندی ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ ملا کی غلط انٹرپریٹیشن سے ہی یہ معاملات بنے. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دیکھ لیں، صحابہ کرام کی زندگی سے دیکھ لیں، عورتوں کے مقامات بہت اچھے تھے. عورتوں نے ہر ایک فیز پہ